سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اور حکومت الہیہ حکومت آل محمد کا انتظار کرنا۔ خدا ہمیں وہ انتظار عطا فرمائے جو افضل ترین عمل ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو پہلی تعقیب گزارش کی تھی درود، نماز کے فوراً بعد سب سے پہلی تعقیب درود پاک، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مطہرات پر درود بھیجنا۔ روایت تکرار میں حرج نہیں ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی گزارش کی تھی، دوبارہ تکرار کرنے میں حرج نہیں ہے کہ روایت ہوئی ہے جو بندہ نماز فجر اور ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یعنی درود عجل فرجہم کے ساتھ، اس میں کوئی تعداد نہیں، ایک دفعہ بھی کافی ہے، تعداد نہیں معین ہے، ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ جو شخص یہ درود پڑھے گا عجل فرجہم کے ساتھ، تو فرمایا فجر اور ظہر کے بعد اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ حضرت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات، زیارت اور دیدار نہ حاصل کر لے، یعنی وہ یقینی طور پر موت سے پہلے، اب چاہے وہ آخری جب سانس نکل رہی ہے اس وقت نصیب ہو یا جس ٹائم بھی نصیب ہو، اگر یہ روٹین رہی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کے بعد اسی نیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کے ساتھ درود عجل فرجہم کے ساتھ پڑھے گا، تو اسے زندگی میں موت سے پہلے روایت بتا رہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، زیارت، ملاقات لازمی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد گزارش کیا تھا کہ 10 دفعہ درود پاک، اس کے لیے بھی فضیلت گزارش کی تھی حدیث کہ جو بندہ 10 دفعہ درود پڑھے گا نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، یہ کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، 5 نمازوں کے لیے یہ روایت میں شامل ہے، ہر نماز کے بعد جو بندہ، جو شخص، جو مومن 10 دفعہ درود پاک کی تلاوت کرے گا تو روز قیامت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ زیر عرش، ہم کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ ہمارے سامنے کرسیوں پر بیٹھا ہوگا۔ زیر عرش جو بندہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ درود پڑھے گا، ہم زیر عرش کے سائے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ ہمارے سامنے کرسیوں پر بیٹھا ہوگا اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، ہم اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو درود پاک جو ہے یہ ویسے بھی ہمیشہ زندگی کی روٹین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو درود کو فراموش کر دے گا، جو درود کو بھول جائے گا، وہ پھر جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ یعنی درود کو فراموش کرنا، درود کو بھلانا، جنت کی راہ گم کرنا ہے۔ اتنے فضائل ہیں درود پاک کے، آپ دیکھیں کہ حکم دیا گیا باقاعدہ کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی، اور اے مومنو تم بھی درود بھیجو، حکم دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ افضل ترین اوقات، پھر نماز کے بعد افضل ترین اوقات میں سے جو وقت ہے دعا کے لیے، عبادت کے لیے، تو وہ نماز کے بعد ہے۔ درود کو ہمیشہ روٹین میں، ویسے ہی مومن کے لیے آپ دیکھیں حدیث ہوئی ہے کہ معصوم نے فرمایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اب ہر نماز کے بعد جو ہے وہ درود ظاہر ہے پڑھنا چاہیے مومن کو، ایک تو وہ فائدہ ہے فجر اور ظہر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے کہ سرکار کا دیدار اور زیارت اور ملاقات نصیب ہو جائے، اور دوسرا ویسے ہی درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مومن کے لیے ہمیشہ، فرمایا جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اب فائدہ چیک کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں 3 دن تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک دفعہ درود کا یہ اثر ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں، البتہ ظاہر ہے کہ درود عادتاً نہ پڑھے، عبادتاً پڑھے،
اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر درود، اس کی بھی شرائط، ہر چیز کی شرطیں ہوتی ہیں، تو اس کی بھی شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر، سامنے اور حاضر و ناظر سمجھ کر جب بھی درود پڑھا جائے تو یہ درود کے شرائط میں سے شرط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر، سامنے تصور کر کے، بالکل سرکار کے حضور میں اپنے آپ کو تصور کر کے پھر درود پڑھا جائے، اور خلوص اور یقین کے ساتھ کہ یہ میرا درود ضائع نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل تک پہنچ رہا ہے، پہنچ گیا ہے، پہنچ جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب درود پڑھا جائے گا تو پھر اس کے جو روحانی اور باقی تمام تر فوائد ہیں وہ یقینی طور پر حاصل ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے ایک درود، فرمایا جو بندہ درود پڑھتا ہے ایک دفعہ درود، ایک فائدہ یہ بیان فرمایا روایت میں کہ وہ 3 دن تک اس کے نامہ اعمال میں، بلکہ ایک درود ہے روز جمعۃ المبارک کے لیے، صبح کے وقت روز جمعۃ المبارک، صبح کے مطلب اب اس کو تعقیبات نماز صبح میں شامل کر لے بندہ، اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حملۃ عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسولک علی محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی صبح میں تعقیبات میں یہ درود پڑھے گا، پورا 1 سال تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ دیکھیں کہ 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، 30 سیکنڈ کا بھی یہ درود نہیں ہے، 30 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے، یہ درود فرمایا 1 سال پورا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ایسے کتنے درود آپ اگر اس دنیا میں جائیں درود کی تو ایسے ایسے صلوات ملتی ہے، ایک درود 1000 درود کے برابر ہے، ایک درود 1000 درود کے برابر ہے۔ اسی طرح مثال ہے، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو شخص یہ آیت پڑھے گا، آیت صلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ذریتی۔ جو شخص یہ عمل کرے گا نماز کے بعد، اللہ اس کی 70 حاجتیں دنیا کی پوری کرے گا، 70 حاجتیں آخر کی پوری کرے گا۔ اب وہ حاجات کیسی ہیں وہ اللہ ہی جانے۔ اب ہر نماز کے بعد یہ کتنا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، ایک ایک درود کے فوائد۔ فرمایا جو بندہ درود 1 دفعہ درود پڑھے گا، جان نکلتے وقت جو لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک درود کا یہ اثر ہے۔ البتہ ویسا درود آئے جیسا مطلوب پروردگار ہے۔ کوشش ہے نا، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے خدا ہمیں وہ درود نصیب کرے۔ نصیب ہونے کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فرمایا جو 1 دفعہ درود پڑھتا ہے تو موت کے وقت کی تکلیف، جان کنی کے وقت کی تکلیف اس سے ختم کر دی جائے گی، وقت موت وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یہ ایک درود کے بدلے میں اللہ اسے 72 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک درود کے بدلے 72 شہداء کا ثواب۔ اور صرف یہ نہیں ہے، فرمایا کہ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا، یہ ایک درود کا ثواب ہے سارا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی ایک درود کا یہ اثر ہے۔ درود کو ہمیشہ کم اہمیت نہ سمجھیں، درود کو جتنا زیادہ، کم از کم جو روایات میں ہے کہ 100 دفعہ روزانہ۔ اب اگر اس کو صبح کی تعقیبات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے چہرے تک جہنم کی حرارت نہ پہنچے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا ایسا کیا کرو کہ صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ صلوات پڑھا کرو،
صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ صلوات پڑھنا اس شخص کے چہرے تک جہنم، مطلب اسے مطلب لینا ہوتا ہے نا، جہنم کی چہرے تک حرارت نہیں پہنچے گی، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جہنم سے محفوظ ہے انشاءاللہ، اس تک جہنم نہیں پہنچے گی، کم از کم یعنی 100 دفعہ روٹین، 100 دفعہ میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اب وہ اگر اس کو تعقیبات میں رکھ لیں، تعقیبات میں نہیں کر سکے کسی دن، روٹین میں رکھے بندہ تعقیبات میں، فجر کی تعقیبات میں یا ظہرین کے بعد یا مغربین کے بعد، بہرحال کسی بھی تعقیب میں رکھ لے، اگر نہیں کر سکا تو جو بھی ٹائم ملے، جس وقت میں ٹائم مل جائے 100 دفعہ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات گرامی پر۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی عظیم، جب ایک دفعہ درود کا اتنا فائدہ ہے، آپ کے سامنے روایات نقل کی کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ روایت بھی ظاہر مشہور بھی ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی تکرار ہو اس کا بے فائدہ نہیں ہے۔ سرکار کی ذات پر کنجوسی کیا، آپ نے صلوات نہیں بھیجی جی سرکار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرکار فرماتے کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں پر ایک فرشتہ ملا مجھے جس کے 1,00,000 ہاتھ تھے، 1,00,000 بازو، ہر بازو پر 1,00,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ پر 1,00,000 انگلیاں، ہر انگلی پر 1,00,000 پور تھے، یہ گننے والے ہیں۔ اب حساب بعد میں آپ خود کیلکولیٹر کریں جی وہ کتنا بنے گا۔ اب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے، تو اس نے کہا سرکار میں نا جب سے خلقت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بارش برس چکی ہے، جتنی بارش ہو رہی ہے، اللہ نے اس بارش کا حساب میرے ذمہ لگایا ہے۔ بارش کا حساب، کتنے قطرے اب تک زمین پر گرے ہیں، کتنے خشکی میں گرے ہیں، کتنے تری میں گرے ہیں، کون سا قطرہ کہاں پہ گرا ہے، وہ سب کا حساب مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کتنے قطرے۔ اب دنیا آل محمد کے علم پر سوچتی ہے کہ محمد و آل محمد کا علم کتنا ہوگا، کیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا فرشتہ، ظاہر ہے کہ بڑا فرشتے تو 4 ہیں، پھر ان میں سے بھی جناب جبرائیل علیہ السلام، اب وہ ان کا علم اور وہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا فرشتہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا حساب میرے پاس اور علم موجود ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا اس نے کہ میں زمین پہ جاتا ہوں، اب ظاہر ہے کہ وہ جہاں پر جس جگہ پہ ہے، اب وہ بارش ایک وقت میں کتنی جگہوں پر ہو رہی ہوگی، اب وہ سارا حساب جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب وہ جانے اور اللہ جانے، اس کے پاس اس کا، ہم صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں اس روایت سے کہ اتنا ایک چھوٹے سے فرشتے کے پاس علم ہے کہ ایک وقت میں جہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے سب اس کے علم میں ہے، چاہے وہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ یعنی یہ چھوٹا فرشتہ تو حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، اسے علم ہو سکتا ہے۔ محمد و آل محمد کو نعوذ باللہ علم نہیں ہو سکتا، وہ ہر جگہ پہ نہیں جانتے کہ کون اس وقت میرے اوپر درود بھیج رہا ہے، کون اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی، اپنی قوتوں کا مظہر بنا کر خدائے رحمان الرحیم نے، خدائے علی کل شیء قدیر نے بھیجا ہے اس کائنات میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کا حساب میرے پاس ہے۔ سرکار نے پوچھا کوئی ایسا حساب جو تیرے پاس نہ ہو یا تیرے لیے مشکل بنتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ایسا حساب ہے جو مجھ سے نہیں ہوتا۔ سرکار نے پوچھا وہ کون سا؟ سرکار کا پوچھنا بھی تو ظاہر آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ قرآن میں سب کچھ سوال کیے ہیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ سرکار جانتے نہیں ہیں، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں سوال کیے ہیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ وہ کون سا حساب ہے جو تجھ سے نہیں ہوتا؟ اس نے کہا سرکار جب 10 مومن مل کر آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر درود بھیجتے ہیں اس کا حساب مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ اب 10 مومن، آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ بیٹھے ہیں جی، فرشتے کو پریشان کریں اور مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح اب چلیں، اب وقت زیادہ ہو گیا، اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ، تو درود کو کم اہمیت نہ سمجھیں۔ درود کو ایسی ایسی روایات ہیں درود سے متعلقہ، اس کو خاص طور پر پھر نماز کے بعد درود کو ضرور شامل رکھیں، اور اگر نہ ہو سکے جتنا ہو سکے 1 دفعہ 10 دفعہ، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں شریعت اور اسلام کثرت عمل نہیں چاہتا، وہ اخلاص چاہتا ہے
چاہے ایک دفعہ بھی بھیجیں دن میں، لیکن اس کو خلوص کے ساتھ بھیجیں، اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود بھیجتا ہے، اب یہ لفظ کا اندازہ کریں کہ اللہ پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے، چاہے اسی دن معاف فرما دے، چاہے اسی شب میں معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ خدائے رحمان الرحیم ہمیں ہمیشہ محمد وآل محمد کی بارگاہ میں درود کے ذریعہ سے متوسل رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔